السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کیسے شہنور سے ناراض ہو کر بنکا پور گئے، بنکا پور سے ہلگور آئے اور یہاں پر ناراض ہونے کی کیا وجہ تھی، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے۔ دوستو، آج ہم آئے ہیں روڑا شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ یہ جو ہے شہنور اور بنکا پور کے روڈ کے پاس بازو میں ہی یہ درگاہ ہے، اور یہاں پر حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شہنور کے آخری بیٹھک گاہ ہے، جہاں پر انہوں نے بیٹھ کر تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ کر پھر بنکا پور روانہ ہوئے تھے۔ تو اس کے متعلق بہت سارے معلومات میرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو چلیے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ یہاں پر کیا واقعات گزرا تھا اور حضرت شاہ قادری سے شہنور کے بارے میں کیا الفاظ نکلے تھے، کیا واقعات ہوئے اور شہنور کی حالت اس وقت کیا ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو نیچے اس کا لنک دے دوں گا، اس لنک پر جا کر آپ دونوں پارٹ دیکھ لیجئے گا تاکہ تھرڈ پارٹ دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو آج کے اس پارٹ میں ہم لوگ جانیں گے کہ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ناظرین ایک وقت کا واقعہ ہے کہ نواب عبدالحکیم کے اوپر شیطانی جال چھا گیا تھا۔ تخت و تاج کے مغرور یہ آ گئی تھی، ایک برے فعل میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اپنی حکومت کے بل پر حسین لڑکیوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ اس کی عادت تھی کہ گاؤں کی خوبصورت عورتوں کو اپنے بنگلے میں لے جاتا تھا۔ حضرت کی ایک مریدہ تھی جن کا نام سیدہ بی بی تھا۔ ان کی بیٹی نیک اور اخلاق و عادت بڑی پاکیزہ تھے۔ اللہ پاک نے اس دختر کو حسن عطا فرمایا تھا۔ بد نظر نواب عبدالحکیم خان اپنی حکومت و طاقت کے بل پر اس لڑکی کو اٹھا لے گیا۔ غریب مریدہ کیا کرتی، اپنے پیر کو یاد کرنے لگی، یا پیر قادری میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ یکایک اپنی مریدہ کی فریاد حضرت کے کانوں میں گونج اٹھی۔ حضرت کشف سے معلوم کر لیے کہ مریدہ کی بیٹی کو نواب حویلی میں لے گیا ہے۔ فوراً حضرت نواب عبدالحکیم کے حویلی پہنچے اور نواب سے فرمانے لگے کہ اے نواب، میری مریدہ کی بیٹی کو چھوڑ دے۔ نواب نے جواب دیا، آپ کو اس بات سے کیا مطلب؟ آپ نے پھر وہی سوال دہرایا کہ میری مریدہ کی بیٹی کو چھوڑ دے۔ نواب پر غفلت کا پردہ پڑا تھا۔ اللہ والوں کی بے ادبی اور ان سے دشمنی کتنی بھاری ہوتی ہے نواب بھول گیا تھا۔ بڑے غرور کے ساتھ کہنے لگا، وہ لڑکی تو ہمارے دربار میں خرچ ہو گئی۔ جواب میں حضرت نے فرمایا، اے نواب، تو نے اچھی طرح ہمیں پہچانا نہیں، ہمارے سخن کو جانا نہیں۔ یاد رکھ، تو بھی اللہ کی سرکار میں خرچ ہو جائے گا۔ اور اس طرح حضرت کی زبان سے کئی الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت کی زبان سے جو کلمات نکلے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ حضرت ناراض ہو کر یہ زبان سے نکلتا ہے، نواب کا ایک ڈھیلا بھی نہیں رہے گا اور شہنور میں چراغ روشن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے شہنور میں جو بھی لائٹ یا چراغ جلایا جاتا وہ صحیح سے جل نہیں پاتا۔ تیل ہوتا بتی میں مگر ٹمٹماتے رہتی تھی۔ اور واقعات کیا کیا ہوا وہ میں آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت کو جلال آتا ہے اور حضرت شاہ قادری زمین چھوڑ کر ہوا میں اڑنے لگے اور بغیر پاؤں رکھے زمین پر بنکا پور جانے لگے۔ اس وقت اس جگہ پر ایک کامل فقیر جن کا نام روڑا شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تھا، آج انہی کے دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ یہیں پر حضرت کی آخری آرامگاہ تھی، تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ حضرت اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت روڑا شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت جلال میں ہیں اور ناراض ہو کر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی۔ تو حضرت روڑا شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ منت سماج کر کے نیچے اترنے کو کہا، اور حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی منت سماج کو دیکھ کر نیچے اتر آئے۔ اس کے بعد پانی طلب کیا، حضرت کو پانی دیا گیا۔ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ پانی پیے اور کچھ اپنے چہرے پر بہا لیے۔ اس کے بعد حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ
ٹھنڈے ہوئے۔ حضرت چند لمحے اطمینان کرنے کے بعد شہنور چھوڑ کر بنکا پور روانہ ہوئے۔ بنکا پور میں اپنی پیر و مرشید سید عبدالرزاق قادری سے تمام شہنور کا احوال سنایا تو مرشد فرمایا تمہاری زبان سے جو کلمہ نکلا ہے ایک ایک ہو کر رہے گا، اور حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہو کر ہی رہے۔ چند دن بعد حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ نواب عبدالحکیم خان سے جنگ کرنے کے لیے شہنور آتے ہیں۔ جیسے ہی نواب عبدالحکیم کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جنگ کے لیے آئے ہیں تو نواب عبدالحکیم پیچھے کے دروازے سے بیجاپور بھاگ جاتا ہے۔ 5 سال تک شہنور نہیں آتا۔ بہت سارے واقعات گزرے ہیں جو شہنور والوں کو اٹھانے پڑے ہیں۔ گاؤں میں بجلی رہ کر بھی نہ رہنا، پانی کا قحط پڑ جانا اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ بنکا پور سے ہولگور تشریف لاتے ہیں۔ ہولگور میں کیا واقعہ گزرا وہ آگے کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی واقعات اور حضرت کی وفات کا سارا واقعات، عرس کے متعلق سارا واقعات میں بیان کروں گا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب شہنور آتے ہیں تو آنے کے بعد ان کا جو میزائل تھا اس سے جو ہے یہاں پر بلاسٹ کرتے ہیں۔ شہنور میں بہت سارے بلاسٹ کرتے ہیں لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا تھی میں ایک ویڈیو بنایا ہوں سید کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، ان کے اس میں سارے واقعات بھی بتا دیا ہوں کہ یہاں پر اس میں بھی جا کر آپ سارے واقعات کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے جو کلمات نکلے وہ ہو کر رہے۔ اسی طرح ایک بیماری جو ہے جو 15 سال تک وہ بیماری شہنور میں رہی تھی، نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی یہاں سے جلات کاٹے میں، تو اس طرح بہت سارے یہاں کے لوگ مشکلات کو جھیلے ہوئے ہیں یہ نواب کی حرکتوں کی وجہ سے۔ بہرحال دوستو، جب حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ حکیم خان نے بے ادبی کی اور حضرت کا دل دکھایا تو حضرت کی زبان مبارک سے جو باتیں جلالت کے عالم میں نکلیں وہ ہو۔ حضرت تو اللہ والے تھے، شہنور کو چھوڑ کر گئے، مگر حکیم خان کی ایسی نوبت آئی کہ اسے 5 سال تک شہنور چھوڑ کر باہر جانا پڑا۔ ان 5 سالوں میں بار بار نواب کو محسوس ہوتا، دل ہی دل میں تڑپتا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ایک اللہ والے کا دل دکھانے سے اللہ پاک نے مجھے گھر سے بے گھر، دیس سے پردیس، اونچی اونچی محلوں کے نرم نرم گدیوں سے محروم ہے۔ نواب عبدالحکیم کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیسے بھی کر کے حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر معافی مانگ لوں۔ نواب کو معلوم ہوا کہ حضرت اب ہولگور میں ہیں تو نواب سیدھے ہولگور آتا ہے۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے۔ حضرت ایک ولی تھے، اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جس نے دین اسلام کی خاطر پتھر سے مار کھا کر دعائیں دی۔ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے تھے۔ معاف کرنا ان کا آبائی سلسلہ ہے۔ حضرت نے نواب پر شفقت کی نگاہ ڈالی۔ اللہ کے فضل و کرم سے نواب کو پھر شہنور میں جگہ ملی تو نواب کا دل بھر آیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نواب شہنور سے ہولگور حضرت کے پاس آیا اور بہت ساری زمین لکھ کر انعام کے طور پر حضرت کے پاس جائیداد نامہ لے کر آیا۔ حضرت کے قدموں میں ادب کا حق بجا لاتے ہوئے باعزت و احترام سے جائیداد نامہ آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جائیداد نامہ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، اے نواب، ہم فقیر ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، جاؤ ہمارے مصلح اٹھا کر دیکھ لو۔ نواب نے مصلح اٹھا کر دیکھا تو دنیا کا خزانہ مصلح کے نیچے تھا۔ نواب شرمندہ ہو کر واپس چل دیا۔ پھر بھی نواب کے دل میں بے چینی تھی کہ کچھ نہ کچھ لکھ کر دوں۔ حضرت کو آخرکار اپنے دفتر میں منفی انعام یعنی چھپا کر ایک انعام حضرت کے نام سے لکھ کر دیا جو آج بھی باقی ہے۔ اس میں سے حضرت کی آخری آرامگاہ بھی ایک اس کا حصہ ہے۔ تو یہ تھا ناظرین حضرت کے متعلق تیسرے پارٹ میں۔
ناظرین اسی طرح چوتھا پارٹ لاسٹ کا آخری ہوگا جو حضرت کی وصال کے متعلق اور حضرت کا جو ہے مزار کون سی ہے اس کے متعلق ہمیں انشاءاللہ اس آخری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے۔ ناظرین ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے گا اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا۔ جا سکتا تھا تو اس کا بعض دیکھ بھی رہیں گے، یہی وہ بیماری تھی جس سے لوگ بہت پریشان تھے اور بہت مشکل